حلب پر قبضے کے پیچھے باغیوں کے مقاصد کیا؟ کون ہے ان کا معاون اور مددگار؟ پاکستانی شدت پسندوں کا رد عمل کیا ہے؟ امریکہ اسرائیل کا حالیہ شورش میں کردار کیا ہے؟ کیا روس، ایران اور حزب اللہ بشار الاسد کی مدد کر سکیں گے؟ انبیاء کرام کی سرزمین شام ایک بار پھر آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ انبیاء کرام کی سرسبز و شاداب سرزمین شام ایک بار پھر آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے۔ شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر باغیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے آس پاس کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کی فوج پسپائی اختیار کر رہی ہے۔ روس کی فضائیہ اس کی مدد کو پہنچ چکی ہے۔ باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے شام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ خانہ جنگی کی وجوہات کیا ہیں؟ علاقائی اور عالمی طاقتوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ باغیوں کے حالیہ حملے کی ٹائمنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شام کے تاریخی پس منظر اور جغرافیائی اہمیت سے آگاہ کر دوں۔ تو تاریخی اعتبار پر بلاد شام کا علاقہ 4 ممالک پر مشتمل ہے۔ ان ممالک میں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن شامل ہیں۔ پہلی عالمی جنگ تک یہ چاروں ممالک ملک شام کا حصہ تھے۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے سازش اور ساز باز کے ذریعے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سن 1920 میں موجودہ شام سوریہ کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ انگریزی میں سوریہ کو سیریا، عربی میں اسے عرب جمہوریہ سوریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ اردو میں ہم اسے شام کہتے ہیں۔ موجودہ شام بر اعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحرۂ متوسط اور لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین یعنی کہ اسرائیل، اور جنوب میں اردن، مشرق میں عراق، جبکہ شمال میں ترکیہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بھی ملک شام کی بات ہو تو اس سے مراد یہی چاروں ممالک سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن ہوں گے۔ اہل اسلام کے نزدیک بلاد شام کا تمام علاقہ مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریہ کا شہر دمشق تاریخی اعتبار سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی سرزمین پر مسجد اقصی واقع ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے جو کعبے کے بعد بنائی گئی، اور اس کے بنانے والے انبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اس کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں پر سفر کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا پہلا سفر اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ بحیرہ راہب والا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ اس سرزمین پر بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لق و دق صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا۔ آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن و حدیث میں سرزمین شام کا تذکرہ بابرکت سرزمین، ایمان والی سرزمین اور میدان حشر کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شام کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس لیے
کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے شام کے لیے دعائے بابرکت کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دھرتی کے لیے دعا کی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں، ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور اسی سرزمین پر ہوگا۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک کا ترجمہ یا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ دجال کو اس باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا۔ ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ قرہ بن ایاس المزئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ قرب قیامت سے متعلق ایک حدیث مبارک ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ انبیاء کرام کی اس سرزمین پر سینکڑوں صحابہ کرام، علماء کرام اور محدثین مدفون ہیں۔ امام نووی شارح صحیح مسلم، ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ جیسے علماء بھی اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ماڈرن ہسٹری میں اس علاقے کے لیے دی لیونت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے ابھرنا، یعنی ابھرتے سورج کی سرزمین۔ آج یہ برکتوں والی سرزمین آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جبکہ شام میں مسلمان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ شام میں خانہ جنگی کا آغاز، لاکھ سے زائد شامی اس خونریزی کا شکار ہو چکے ہیں۔ 68 لاکھ سے زائد شامی اپنے ملک سے ہجرت کر چکے ہیں۔ 2016 میں شام کے صدر بشار الاسد نے ایران اور روس کی مدد سے بغاوت پر قابو پا لیا تھا۔ ملک کا 70% سے زائد علاقے پر اس کی حکمرانی قائم تھی، لیکن ایک ہفتہ قبل باغیوں کے ایک گروہ نے اچانک حملہ کر کے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ادلب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہے، جبکہ وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ حلب کے گرد 100 کلومیٹر تک کا وسیع علاقہ میدان جنگ بن چکا ہے۔ حالیہ شورش میں اب تک 30 شہریوں سمیت 500 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 20 افراد شدید زخمی ہیں۔ روس کی فضائیہ بشار الاسد کی فوجوں کی مدد کے لیے حرکت میں آ چکی ہے۔ باغیوں کے ٹھکانوں پر اندھا دھند بمباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ اور ایران کے زینبیون بشار الاسد کی دفاع کے لیے باغیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ شامی افواج کی مدد کے لیے کرد SDF بھی متحرک ہیں، جبکہ عراق سے جنگجوؤں کی بڑی تعداد بھی شام کا رخ کر رہی ہے۔ قوت الحشد الشعبی، کتائب حزب اللہ اور فاطمیون نامی تنظیموں کے عسکریت پسند بشار الاسد کے تحفظ کے لیے شام پہنچ چکے ہیں۔ حلب کی جنگی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ شہر ہزاروں برس سے تمام بڑی سلطنتوں کے لیے ایک تجارتی راستہ رہا ہے۔ اسے مشرق وسطیٰ کے کاروباری اور ثقافتی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی آبادی لگ بھگ 23 لاکھ ہے۔ 2012 میں اس کا مشرقی علاقہ باغیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ شامی حکومت نے 2016 میں روس کے فضائی حملوں کی مدد سے شہر کا محاصرہ کیا اور شہر میں موجود باغیوں کی رسد کاٹ دی، اور اسی محاصرے کی وجہ سے باغیوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور حلب
اسد حکومت کے پاس واپس چلا گیا۔ اس وقت جنگ میں روسی فوج کی مداخلت فیصلہ کن ثابت ہوئی اور اسی کی وجہ سے یہ شہر بشار الاسد کے ہاتھ میں واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ رواں برس اسرائیل نے حلب پر حملے کر کے وہاں دیگر اہداف کے علاوہ حزب اللہ کے اسلحہ ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ حلب پر حملہ کرنے والے باغی کون ہیں؟ حلب شہر پر تازہ حملے حیات تحریر السلام کی قیادت میں ہوئے ہیں۔ یہ گروہ سن 2011 میں جبہت النصرہ کے نام سے سامنے آیا تھا اور اس وقت یہ گروہ القاعدہ سے منسلک تھا۔ نام نہاد دولت اسلامیہ کے سابق سربراہ ابو بکر البغدادی کا بھی اس گروہ کو بنانے میں کردار تھا۔ اس گروہ کو شام میں صدر بشار الاسد کا سب سے خطرناک ترین مخالف سمجھا جاتا تھا۔ سن 2016 میں جبہت النصرہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے قطع تعلق کر لیا اور اس تنظیم کو تحلیل کر کے دیگر گروہوں سے اتحاد کر کے حیات تحریر الشام کی بنیاد رکھ دی۔ القاعدہ سے تعلق توڑنے کے بعد حیات تحریر الشام کا مقصد دنیا میں خلافت قائم کرنا نہیں بلکہ شام میں بنیاد پرست مذہبی حکومت قائم کرنا ہے۔ حیات تحریر الشام کی قیادت میں شام کے تمام باغی گروہ اس وقت متحد ہو کر بشار الاسد کے خلاف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ان میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جنہیں ماضی میں ترکی، قطر اور سعودی عرب کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ ترکی نے تو شمالی شام میں ایک بفر زون تک بنا رکھا ہے اور وہاں اس کی فوج باقاعدہ تعینات ہے۔ حالیہ پیش قدمی میں ازبک اور چچن افراد سمیت بڑی تعداد میں غیر ملکی جنگجو باغیوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے اتحادی حافظ گل بہادر گروپ نے حلب پر باغیوں کے قبضے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہی وہ گروپ ہے جس نے ماضی میں پاک افغان سرحد پر عرب عسکریت پسندوں کو پناہ دی تھی۔ ان باغیوں کو مغربی قوتوں جن میں امریکہ قابل ذکر ہے ان سے سیاسی اور لاجسٹک امداد بھی موصول ہوتی ہے۔ امریکہ نے داعش کے خاتمے کے لیے اپنے 900 فوجی شام میں تعینات کر رکھے ہیں، لیکن وہ داعش سے لڑنے کی بجائے صرف سازشوں تک محدود ہیں۔ اب ذرا اس حملے کی ٹائمنگ پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو حلب پر حالیہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب ایران، روس یا حزب اللہ ان تینوں سمیت بشار الاسد کے کسی بھی اتحادی کے پاس اتنے وسائل یا افواج نہیں ہیں کہ وہ فوری شام کی فورسز کی مدد کو آ سکیں۔ بشار الاسد کی افواج نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ باغیوں کا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی کو چند ہی دن گزرے ہیں۔ حالیہ پیش قدمی بلا شبہ پہلے سے منصوبہ بندی کر کے ہوئی ہے۔ اپنی سینئر ترین قیادت اور متعدد شہادتوں کا نقصان اٹھانے والی حزب اللہ بھاری تعداد میں ہتھیاروں کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر چکی ہے۔ ایسے میں وہ اس قابل نہیں کہ بشار الاسد کی مدد کو آ سکے۔ اگر اب اس کے پاس شام میں کارروائی کے لیے وسائل ہوں تو اس کے باوجود وہ لڑائی میں کودنے سے گریز کریں گے۔ یہی معاملہ روس کے ساتھ ہے۔ ماسکو کی پوری توجہ یوکرین جنگ پر مرکوز ہے۔ روس کو اپنے بہترین فوجی اور جرنیل یوکرین میں تعینات کرنا پڑے اور شام کا محاذ خالی چھوڑنا پڑا۔ اگرچہ شام میں روس کی فضائیہ بشار الاسد کی معاونت کر رہی ہے، لیکن شاید یہ باغیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ اسٹریٹجک اعتبار سے دیکھا جائے تو شام کے بڑے علاقے کو کھو دینے کا مطلب یہ ہے کہ روس شام کی بندرگاہ طرطوس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑی حد تک اس بندرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بندرگاہ اسے بحیرہ روم تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ بحیرہ روم کے اڈوں میں روسی بحریہ اپنے جہازوں کی مرمت کرتی ہے، ایندھن بھرتی ہے اور دیگر ضروریات پوری کرتی ہے، لاجسٹیکل سپورٹ حاصل کرتی ہے۔ شام کی بندرگاہ تک رسائی کے باعث انہیں بحیرہ اسود میں قائم اپنے اڈوں تک نہیں آنا پڑتا۔ باغیوں کی اس حالیہ پیش رفتی نے جہاں روس، ایران اور حزب اللہ کے لیے نئے مسائل کھڑے کیے ہیں، وہاں اس کا فائدہ واضح طور پر اسرائیل اور امریکہ کو ہوگا۔ حزب اللہ کو
اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوسرے مرحلے کے لیے سپلائی کے راستے کھلے چاہیے، لیکن باغیوں کے حالیہ پیش رفت سے، اس پیش قدمی سے ان کے راستے براہ راست خطرے میں ہیں۔ ماضی میں اسرائیل نے ہمیشہ بشار الاسد کی مخالف قوتوں کی حمایت کی ہے۔ 2018 میں اسرائیل کے چیف آف سٹاف نے بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے باغیوں کو اسلحہ اور طبی امداد فراہم کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ شام میں برسر پیکار گروپس کو اسرائیل کی مدد آج بھی جاری اور ساری ہے۔ شام میں باغیوں کی حالیہ کامیابی کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ شام ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھے، اقوام متحدہ کو شام کی صورتحال کا فوری نوٹس لینا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ مسلم ممالک کے تمام حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ظالم کا ہاتھ روکنا ہوگا، مظلوم کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، انتشار اور انارکی کا گلا گھونٹنا ہوگا، ورنہ اس مقدس سرزمین پر بہنے والا انسانی خون عالمی امن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اور شام سب سے زیادہ تکلیف دہ اس لیے ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی جان کا، اس کے خون کا پیاسا ہوا ہے۔ نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس لیے اس جنگ کو روکنا ناگزیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، عقل دے، فہم دے، فراست دے، اور آپس میں مل بیٹھ کر اتحاد سے ایک امت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔